بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زیر نظر ویڈیو کا عنوان ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دجالی مذہب، جنگ جاری ہے۔ عزیزان محترم، امریکہ اور اس کے اتحادی اسلحہ کے زور پر دجالی مذہب کو دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ان کے راستے میں رکاوٹ بنے کھڑے ہیں، بلکہ اب ان کو پسپائی پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں جاری جنگ ایک نظریاتی جنگ ہے۔ دونوں فریق اپنے اپنے نظام کے لیے قتال کر رہے ہیں، ایمان والے اللہ کے نظام کے لیے اور ابلیس والے دجال کے لیے۔ دونوں فریق اپنے اپنے مشن میں یکسو ہیں۔ نہ عالمی ابلیسی اتحاد کے سرداروں کو اس جنگ کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے، اور نہ ان کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کو ذرہ برابر ابہام ہے کہ وہ کیوں اپنے جسموں کے پرچے اڑوا رہے ہیں۔ امریکی کمان میں قائم ابلیسی اتحاد بالکل واضح حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح ان کے دشمن بھی لوگوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر لڑ رہے ہیں۔ جنگ پھیلتی جا رہی ہے اور دن بدن باقی بچے افراد اور اقوام اس میں شریک ہوتے جا رہے ہیں۔ کفریہ اتحاد کی جانب سے یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ بھی اس کا دشمن شمار کیا جائے گا، یعنی جہاد کرنے والوں کی مخالفت کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جبکہ جہادی قوتوں نے اعلان کیا ہے کہ جو کافروں کے اتحاد میں شامل ہوگا اس کا حکم بھی کافروں جیسا ہوگا۔ چنانچہ باقی ماندہ مسلمانوں کو بھی اب فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ کس کے اتحاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کی حمایت کس کے لیے ہے، دجالی مذہب کے نفاذ کے لیے یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے۔ عزیزان محترم، دجالی قوتیں مجاہدین کی دشمن کیوں ہیں؟ آخر ان کا قصور کیا ہے؟ نہ ان کے پاس بہت زیادہ افرادی قوت ہے، نہ ان کے پاس جدید تعلیم ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ ایٹم بم ہے، نہ آکسیجن بم ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پہاڑوں میں بھی دجال اور اس کے اتحادیوں کو برداشت نہیں؟ تمام دجالی قوتیں ان کے خلاف متحد ہیں اور اپنی ماؤں کے جنے مروانے کے لیے سرزمین افغان پر آ گئے ہیں۔ تابوت بھر بھر کے ان کے ملکوں کو واپس جا رہے ہیں۔ اصل دشمنی کیا ہے؟ ابلیس کی سب سے بڑی دشمنی خلیفہ اعظم محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ابلیس کی اس وقت مکمل کوشش یہ ہے کہ دجال اور اس کی قوتیں ہر حال میں یہ معرکہ جیت جائیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ کی نظروں میں ناکام دکھا سکے۔ یہ معرکہ خیر و شر جاری ہے اور ابلیس شر کی قوتوں کے ذریعے دنیا سے خیر کا مکمل خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ ابلیس اور اس کے اعلیٰ کار اور یہودیوں کی جنگ مکمل تقدیر الہی کے خلاف تکبر اور ہردرمی پر مبنی ہے، لہذا اس کا خیال ہے کہ وہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے آخر میں اپنی سب سے بڑی قوت دجال یعنی اینٹی کرائسٹ کو لے کر آئے گا، جو تمام دنیا سے خیر کی قوتوں کا خاتمہ کر کے ابلیس کا نظام قائم کرے گا۔ اس مارکے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما رہے ہیں کہ اس کے وعدوں پر کون یقین رکھتا ہے اور کون اس کے وعدوں کو بھول کر ابلیس کے دھوکے میں آتا ہے۔ اس امتحان کے بارے میں قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی یہ ظاہر بھی نہیں کیا کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں اور جم جانے والے کون ہیں۔ اور دوسری جگہ پھر فرمایا، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لے چکے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان کو ظاہر کرے گا جو سچے ہیں اور ہر حال میں ان کو بھی ظاہر کرے گا جو جھوٹے ہیں۔ عزیزان محترم، واضح رہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمائی ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ امتحان ہر حال میں دینا ہوگا تاکہ سچوں اور جھوٹوں، مومن اور منافقوں کا پتہ لگ جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ امتحان کلمہ کی سچائی کا ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والوں نے اس کو کتنا نبھایا۔ اب ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جنگ اصل کس چیز کے لیے ہے۔ یہ جنگ ہے اس بات کی کہ شیطان اور اس کے حلیف دنیا سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے خلاف برسر پیکار مجاہدین
ان کے عزائم کو ناکام بنا کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر کٹ مرنا چاہتے ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پر جسموں کی بوٹیاں کروا رہے ہیں۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹانے کا عزم کر چکے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ماں باپ کی محبت کو پروان چڑھا چکے ہیں۔ نبی کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کرنے والوں، یہ ہے وہ جرم جس کا ارتکاب کرنے کے بعد آپ فخر سے اور سینہ تان کر تمام شیطانی قوتوں کے سامنے اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ جرم جس کی وجہ سے غیر تو غیر اپنے بھی غیروں کے ساتھ جا کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ان کا وہ گناہ کہ دنیا کا چپا چپا ان کے لیے آگ کا دریا بنا دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن طاقتیں کسی حال میں بھی ان کو یہ اجازت دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی کہ وہ اپنے آقا کی خاطر اس راستے کو اختیار کریں۔ زہریلی گیسیں ان پر چھوڑی جا رہی ہیں، کہیں آگ کی بارش کی جا رہی ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے ہیں کہ پھر بھی اس راستے کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہیں۔ کیوبا کے پنجرے ان کی آتش شوق کو ٹھنڈا نہ کر سکے۔ شبر خان کے درندوں کی درندگی ان کی ہمتوں کو پست نہ کر سکی۔ ان کی مثال تو ایسی ہے کہ شاعر نے کہا، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ عزیزان محترم، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ مرض لمحہ لمحہ، پل پل اور دن بدن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ مارکہ خلافت آخری مراحل میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ ابلیس اپنی تمام قوتیں ان کے خلاف جمع کر چکا ہے، لیکن اللہ نے ابلیس سے کہا تھا کہ تو میرے نیک بندوں کے ہوتے ہوئے کبھی اپنی خواہش اور مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ زمین پر رہیں گے بے شک بہت تھوڑے ہوں گے، لیکن یہ تھوڑے ہی تیری تمام قوتوں کے لیے کافی ہوں گے۔ میں اپنے اور اپنے حبیب کے مشن کے لیے لڑنے والوں کے اتنے درجات بلند کروں گا کہ مجھ پر سچا یقین رکھنے والے دوڑ دوڑ کر ان کی صفوں میں شامل ہوتے رہیں گے۔ یہ نہ تو ابلیس کی قوتوں سے ڈریں گے اور نہ مال و دولت کا لالچ ان کو اس راستے سے روک سکے گا۔ دنیا کی محبت ان کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکے گی۔ موت کا خوف ان کے قدم ڈگمگا نہیں سکے گا، بلکہ موت کا شوق ان کو ایسا دیوانہ بنا دے گا کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ ان کو پاگل کہیں گے۔ یہ موت کو پانے کے لیے موت کے پیچھے بھاگیں گے اور موت ان سے آگے آگے بھاگے گی۔ عشق سے خالی دل اور نور سے خالی عقل عشق و وفا کے اس انداز کو سمجھ نہیں سکتی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ لہذا اگر آتش نمرود کے شعلے بھڑک رہے ہیں تو عشق ابراہیمی بھی موجیں مار رہا ہے۔ جہاں جہاں آگ ہے وہیں پروانے بھی ہیں۔ کشمیر و فلسطین، عراق و افغانستان، چیچنی و الجزائر، اور اب شاید نمرود وقت اپنے آتش کدے کو پاکستان میں بھڑکانا چاہتا ہے۔ سو ضرور بھڑکائے کہ یہاں عشق کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ کلمے کے نام پر بنا پاکستان ہے۔ پروانے بھی در بدر یہاں پھرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ان کے دین کے لیے جسم و جان دے کر ہمیں بھی دعوت دے رہے ہیں اس لشکر میں شامل ہو جانے کی۔ اللہ والے اللہ کے لشکر کی طرف بلا رہے ہیں، دجال والے دجال کے لشکر کی طرف بلا رہے ہیں۔ سوئے مکی و مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں، فیصلے کا وقت آ پہنچا۔ دجال سے پہلے جس راستے کا انتخاب کر لیا، دجال کے وقت وہ اسی راستے پر جمع رہے گا۔ جو اس کے آنے سے پہلے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو گیا، دجال اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنی امان میں لے لیں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائیں اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیں اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما دیں۔ ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔